نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہیاب ہوں۔ اس سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے روزوں کی فرضیت سے متعلق، رمضان کے مہینے کی فضیلت سے متعلق، اس کے بعد یہ آیت جس میں دعا سے متعلق مضمون بیان کیا گیا ہے، روزوں کی فرضیت، رمضان کے مہینے کی فضیلت، اور اس کے بعد میں دعاؤں سے متعلق مضمون کو جو بیان کیا گیا ہے، دونوں میں جو ربط ہے اور تعلق ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کو دعاؤں سے خاص تعلق ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ للصائم دعوۃ مستجابۃ عند فطرہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا روزے دار کی روزے کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو چونکہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وجہ سے روزوں کی فرضیت کا مضمون بیان کیا گیا، رمضان کے مہینے کی فضیلت بتلائی گئی، اس کے بعد دعا سے متعلق مضمون بیان کیا گیا کہ بھئی یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، روزانہ ایک دعا روزے دار کی قبول ہوتی ہے، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے سوال کیا اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ ہمارا پروردگار قریب ہے کہ ہم اس سے چپ کے بات کریں، آہستہ سے بات کریں، سرگوشی کریں، یا پھر وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو چیخیں، چلائیں، پکاریں۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ہمارا پروردگار قریب ہے تو آہستہ بات کریں گے، سرگوشی کریں گے، دور ہے تو چیخیں گے، پکاریں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، ہم جہاں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تین لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، چوتھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہے، چار مل کے بات کر رہے ہوں، پانچویں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے کم زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں، جہاں بھی ہوں، ان کے ساتھ میں اللہ رب العزت ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ جو سوال ہو رہا ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے یا دور ہے، تو اللہ کے نبی بتا دو کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ جب بھی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایسی کئی آیتیں ملیں گی آپ کو دعا سے متعلق، یہ ایک آیت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دیجئے، انک سمیع الدعاء، آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اس طرح اور آگے آئیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اپنے پروردگار کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے سے، آہستہ سے، تو گڑ گڑا کر اپنے پروردگار کو پکارو اور چپکے اپنے پروردگار کو پکارو۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور آیتیں آپ کو ملیں گی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھ کو اسماعیل اور اسحاق دیے، میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کریں، میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرے، کون بے قرار اور مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے، مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، اور جو نہیں مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا کہ یہ متکبر ہے، محتاج ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے۔ مانگنے والا اپنی احتیاج کو بتاتا ہے، اپنی ضرورت کو بتاتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، تبھی تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ مانگنے کا مطلب اپنے آپ کو فقیر بتانا، محتاج بتانا، ضرورت مند بتانا اور اپنے آپ کو مٹا دینا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہہ دیا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، انسان جتنے ہیں سارے کے سارے وہ محتاج ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب ضرورت مند ہیں۔ اب ایک فقیر ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پھر بھی وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، پھر بھی نہیں مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متکبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ تو جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورت اللہ کے سامنے نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تو متکبر بندہ ہے، یہ تو متکبر بندہ ہے۔ ضرورت ہے اس کے باوجود اس کو پتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پوری کرنے والا میں ہوں، پھر بھی میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پھر بھی مجھ سے مانگتا نہیں، پھر بھی مجھ سے دعا نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، ایک دوسری جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تقدیر کو نہیں ٹالتی مگر دعا، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے طے شدہ فیصلوں کو بدل دیتی ہے، اتنی طاقت ہے دعا کے اندر، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے نیکیوں کے ذریعے، ولا يزيد في العمر الا البر، زندگی میں عمر میں اگر کوئی اضافہ چاہتا ہے نیکی کرے، اچھے کام کرے، نیکیاں کرے گا عمر میں اضافہ ہوگا، عمر میں بڑھوتری ہوگی۔ تو دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کوئی بلا آسمان سے اترتی ہے اور یہاں سے بندہ دعا کر رہا ہے، دعا آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے اور آسمان سے بلا اتر رہی ہے، اب دونوں میں کشتی چلتی ہے قیامت تک، دونوں میں کشتی چلتی رہتی ہے قیامت تک، بلاؤں کو مصیبتوں کو اترنے نیچے نہیں دیتی دعا، اتنی طاقت دعا کے اندر ہے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے متعلق یہ مضامین بیان فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا فائدہ پہنچاتی ہے ان مصیبتوں میں بھی جو مصیبتیں اتر چکی ہیں اور ان مصیبتوں میں بھی جو مصیبتیں ابھی اتری نہیں ہیں، دونوں میں دعا نفع پہنچاتی ہے، فائدہ مند ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، مانگے، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں اور اپنی جو کچھ بھی اپنے مسائل ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں، چونکہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کی دعاؤں کو سنے، کون ہے جو اس کی مصیبتوں کو دور کرے، کون ہے جو اس کی پریشانیوں کو دور کرے؟ کوئی دور کرنے والا نہیں، صرف اللہ ہی دور کرنے والے ہیں۔ تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھے، اپنی مصیبتوں کو رکھے۔ تو ایک کام یہ کرنا چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مصیبت کے موقع پہ، سختیوں کے موقع پہ ہماری دعائیں قبول ہونے لگے، تو ہم کو چاہیے کہ خوشحالی میں کثرت سے اللہ سے مانگے، خوشحالی میں کثرت سے اللہ سے مانگے۔
من سرہ ان یستجیب اللہ لہ الدعاء فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ سختیوں کے موقع پہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں اللہ سے کثرت سے دعا مانگے، کثرت سے اللہ سے دعا مانگے۔ تو کون بندہ یہ نہیں چاہتا کہ مصیبت کے موقع پہ، پریشانی کے موقع پہ، سختی کے موقع پہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو جب ہر بندہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں جب کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایسے موقع پہ کثرت سے اللہ سے مانگے، ایسے موقع پہ کثرت سے اللہ سے مانگے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن کب کرتے ہیں؟ مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر، اور مصیبت اور پریشانی کے آنے پر دعا کرتے ہیں اور خوشحالی کے زمانے میں دعا نہیں کرتے ہیں، تو ہماری دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ جبکہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ہم کو چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں ہم کثرت سے دعائیں مانگیں۔ جب خوشحالی میں کہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ایسے نارمل حالات میں بندہ خوب کثرت سے دعاؤں کا عادی ہوگا، دعائیں مانگتا رہے گا۔ اب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اب وہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کریں گے۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں مصیبت میں، کوئی مصیبت آ گئی اب رو رہے ہیں، مسجد کو پکڑ لیتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ بھائی مصیبت میں اللہ یاد آئے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ مصیبت میں بھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا۔ مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہی اسی وجہ سے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور بندہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اب مصیبت اور پریشانی میں بھی بندہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو وہ جو مصیبت نازل کرنے کا جو منشا اور مقصد ہے، وہ اس منشا اور مقصد میں وہ ناکام ہو رہا ہے، اب وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، مصیبت اور پریشانی کے موقع پہ مانگتے ہیں، اور مانگتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں مصیبت اور پریشانی کے موقع پہ؟ قرآن و حدیث کی دعائیں نہیں مانگتے ہیں، وہ باباؤں کے وظیفے مانگتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فلاں بابا نے وظیفہ بتایا، فلاں عامل صاحب ہے، بہت بڑے دھارکاری ہے، انہوں نے وظیفہ بتایا، یہ وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ مصیبت کے موقع پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی باباؤں کے بتائے ہوئے وظیفے۔ معافی کے ساتھ ہمارے اتنے ساتھی ایسے ہیں جن کا پہلا نمبر بہت کمزور ہے، ایمان اور عقیدہ توحید اتنا کمزور کہ ہمارے اپنے ساتھی کتنے ایسے ہیں، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اب باباؤں کے چکر میں جا رہے ہیں، عاملوں کے چکروں میں جا رہے ہیں۔ جبکہ تھوڑا سا سمجھ رکھنے والا، عقل رکھنے والا چھوٹا بچہ بھی ہو تو ہماری جو بنیادی تعلیم ہے، پہلا نمبر ہے، جو پہلا سبق ہے، وہ یہی ہے کہ پوری دنیا مل کے آپ کا نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا جمع ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کا ایک بال باقا نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر پوری دنیا مل کے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو عامل کے پاس جا رہے ہیں، بابا کے پاس جا رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے وظیفے لے کے پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی دعائیں مانگنے کو ہم تیار نہیں۔ تھوڑا سا کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بابا یاد آ جاتے ہیں، جبکہ نظر بندے کی جانا چاہیے کس طرف؟ اللہ کی طرف۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ بھئی اچھا برا تقدیر کا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بھئی اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کوئی کاروبار نہیں چل رہا، شاید کسی نے کچھ کرا دیا، اور رشتہ نہیں جم رہا، شاید کسی نے کچھ کرا دیا، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، شاید کسی نے کچھ کرا دیا۔ اور ہمارے اچھے خاصے ساتھی کتنے ایسے ہیں جو عاملوں کے چکروں میں جا رہے ہیں اور باباؤں کے چکروں میں جا رہے ہیں اور جا کے اپنے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ اتنا کمزور اور اتنا پھسپھسا ایمان ہمارا ہو گیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے وَاعْلَمْ ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پوری دنیا مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں جو گھر کے جھگڑے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اور سر میں درد ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا، ہماری اپنی سستی کی وجہ سے نہیں چل رہا۔ کاروبار کے جو اصول ہیں اس پہ آپ پورے اتر رہے یا نہیں اتر رہے یہ دیکھیے۔ آپ دکان کب کھولتے ہیں، دکان میں آپ کتنا وقت لگاتے ہیں، آپ دکان میں بیٹھتے بھی ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں، دکان میں جیسے مال ہونا چاہیے ویسے آپ نے مال رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا
رکھا ہے، یہ بس رونا رو رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، اور اس کے چکر میں فلاں عامل کے پاس جا رہے ہیں، فلاں عامل کے پاس جا رہے ہیں، وہ آپ کا کاروبار چلائے گا؟ اتنا کمزور ہمارا عقیدہ ہو گیا. ہمارے اپنے سمجھدار ساتھیوں کی بات میں کر رہا ہوں، جاہلوں کی، ناواقف لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو کتنا کمزور ہمارا ایمان ہو چکا. اب عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی چلو تگڑا بکرا آیا، اب وہ ان کے حساب سے جو ہے پیسے کھینچتے ہیں. جب تک وہاں پہ جا کے ہم اپنا جیب ہلکا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کو یقین نہیں ہوگا. ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ جا کے اللہ اللہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ذکر کرو. آپ کہتے ہیں بھئی ان کو کچھ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. اب فلاں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے اوپر تو جو ہے جنات ہی نہیں بلکہ پوری فیملی جنات کی آپ کو لپٹی ہوئی ہے. اب کہتے ہیں بھئی یہ بہت زبردست دھارکاری عامل دکھ رہے ہیں. اب ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں، اور اپنے ایمان کو، میرے دوستوں کتنے مرد ایسے ہیں جو اپنے ایمان کو ان کے پاس جا کے غارت کر رہے ہیں، اور کتنی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو عاملوں نہیں بلکہ پوتراجوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، جادوگروں کے پاس جا کے سفلی عمل کروا رہی ہیں. مسلم گھرانے کی عورتیں، مسلم گھرانے کی عورتیں. اتنا کمزور ہمارا ایمان ہو گیا ہے. یہ بنیادی ہماری تعلیم ہے. ہر چھوٹے بچے کو معلوم ہونا چاہیے، بچی کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ مصیبتیں ہیں. کوئی دنیا کا ایسا طاقتور نہیں ہے، پوری دنیا کے جنات مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. سب مل کے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. ہر چھوٹے بچے کو یہ بتانا چاہیے، بچی کو بتانا چاہیے، سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ معلوم نہیں ہے. اب پھر اس کے بعد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عاملوں کی دکانیں آباد ہیں اور سدا آباد ہو رہی ہیں، اور ہم جا کے اپنا جیب وہاں پہ ہلکا کر کے آتے ہیں. مسجد میں پیسے دینے کے لیے سوچتے ہیں، نیکی کے راستوں میں پیسے خرچ کرنے کے واسطے سوچتے ہیں، اور وہاں جا کے لاکھوں کا روپیہ ہم اپنا برباد کر رہے ہیں. یہ ناسمجھی ہے. تو نبی پہلی بات جو میں نے بتائی کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں. جب مصیبت آتی ہے تو مانگتے ہیں، اور مصیبت آتی ہے تو کیا مانگتے ہیں؟ باباؤں کے، عاملوں کے وظیفے کونے میں دیکھیں گے آپ، تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ فلاں عامل صاحب نے بتایا پڑھ رہے ہیں. اللہ اس کے رسول نے جو دعائیں بتائی، قرآن میں جو دعائیں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، کیسی اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، عبدیت ہے، بندگی ہے. دیکھیے ان دعاؤں کو، اس کا ترجمہ دیکھیے، کیسی دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی. دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ کے نبی نے مانگ لی. پوری دنیا والے مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ کیا مانگنا چاہیے، اچھی اچھی چیزیں جمع کریں گے، تب بھی وہ ساری چیزیں جمع نہیں ہو سکتی جو جمع ہے پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، جو اللہ کے نبی نے مانگی. سوچ کے ایسی ایسی چیزیں مانگی. بس خالی دعاؤں کو دیکھتے جائیے، ان کا ترجمہ دیکھتے جائیے، کیسی دعائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. تو یہ باباؤں کے وظیفوں کے بجائے، یہ عاملوں کے چکروں کے بجائے، جو بھی مصیبت آئے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. کوئی پریشانی آئی 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے، میں گناہوں کو چھوڑوں گا، توبہ کروں گا سچی پکی، یہ سوچو. اس کے بجائے ادھر ادھر جا کے اپنے ایمان کو برباد کرنا، اور گھر کی عورتیں ادھر ادھر جا کے اپنے ایمان کو خراب کریں، یہ انتہائی ناسمجھی کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کیسا کرتے ہیں؟ بے رغبتی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ. دعا کرنا چاہیے پورے تڑپ کے ساتھ میں، پوری فکر کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ. غافل دل سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے. دعا کرنا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ. غافل دل کے ساتھ دعا جو مانگی جاتی ہے قبول نہیں ہوتی. اور دعائیں ہم جو پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. کچھ رٹی ہوئی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے نہ معنی ہم کو پتہ ہے نہ کچھ. اب یہ رٹی ہوئی دعائیں جو ہیں امام صاحب پڑھ دیتے ہیں، ان کو بھی اس کا مطلب پتہ نہیں ہے، ہم کو بھی اس کا مطلب پتہ نہیں. وہ پڑھتے جاتے ہیں، ہم جھومتے ہوئے آمین آمین کہتے چلے جاتے ہیں، اس کا جو مضمون ہے وہ مضمون پتہ ہی نہیں. تو یہ جو دعا ہے، دعاؤں کا پڑھنا ہے. دعاؤں کے پڑھنے سے مسئلہ تھوڑا ہی حل ہونے والا ہے، دعاؤں کے مانگنے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے. مانگا جائے. جیسے ایک فقیر کو دیکھو، ایک ضرورت مند کو دیکھو، لپٹ جاتا ہے، آہوازاری کرتا ہے، چگٹ بن کے جو ہے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جب تک آپ دیتے نہیں وہ صورت بنا رہا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، اپنی بے بسی بتا رہا ہے، اپنی عاجزی بتا رہا، اپنی کمزوری بتا رہا، نہیں ہے تو بھی بتانے کی کوشش کر رہا، اور اپنا چہرہ بنا رہا ہے عجیب انداز میں. اب آپ مجبور ہو کے کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں. اللہ سے مانگو ایسے ہی.
اللہ کے سامنے رو، گر گڑاؤ، عاجزی کے ساتھ اپنی بے بسی بتاؤ، اپنا فقر بتاؤ، اپنا احتیاج بتاؤ، اپنی ضرورت بتاؤ، جو بھی ضرورتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھو اور اس کے بعد میں اللہ سے مانگو، چونکہ اللہ ہی آپ کی بات کو سننے والے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، آپ انسانوں سے مانگیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ایسا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ محتاج ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، بھکاری ہے، پھر بھی نہیں مانگ رہا۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ ہی دینے والے ہیں، محتاج ہونے کے باوجود نہیں مانگ رہا۔ کیوں نہیں مانگ رہا؟ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بندوں سے مانگو تو مانگنے سے بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگو تو نہیں مانگنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے اتنا زیادہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، 5 منٹ نکالو، 2 منٹ نکالو، اکیلے میں، تنہائی میں اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، جیسا مانگنا ہے مانگو، اپنی ضرورت اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سننے والا ہے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے، دعاؤں کو مانگنا چاہیے، اور اللہ جو ہے نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، اور بے توجہی سے دعا نہیں ہونی چاہیے، غفلت کے ساتھ میں دعا نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اور ایک بات، بہت سے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اب دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جلد بازی کرتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں۔ ایسا بے صبری کرنے والے کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کبھی بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتے ہیں۔ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے، وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، تو اس مانگی ہوئی دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے وہ مصیبت ہٹا دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں نے اللہ سے دعا مانگی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس بڑی مصیبت کو اللہ رب العزت نے جو اس پہ آنے والی تھی ہٹا دیا۔ اس کو پتہ نہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ دعا مانگتا ہے تو کبھی مانگی ہوئی چیز اس کو مل جاتی ہے، کبھی دعا مانگتا ہے تو اس کے دعا کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت جو اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے تو مانگی ہوئی چیز بھی نہیں ملتی، اس دعا کے بدلے میں کوئی بلا اور مصیبت بھی نہیں ہٹائی جاتی، بلکہ وہ جو دعا ہے اس دعا کا ثواب اٹھا کے اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کا ثواب جب بندہ دیکھتا ہے تو وہ یہ تمنا کرتا ہے، کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا بڑا ثواب یہاں پہ اس کا مل رہا ہے۔ تو بہرحال دعا فائدے سے خالی نہیں ہے، آپ جو مانگیں گے وہ چیز ملے گی، یا پھر یہ کہ اس کے بدلے میں کبھی ہم اپنی نادانی میں ایسی عجیب چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے مفید نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت وہ چیز چونکہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس لیے وہ چیز ہم کو دیتے نہیں۔ جیسے کوئی بندہ بخار میں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بخار میں ہے، سردی ہے، زکام ہے، اور جاڑا ہے، اور کپ کپی تاری ہے، اور تیز بخار ہے، ایسے میں کہہ رہا ہے کہ بھئی آئس کریم دو۔ بچے ضد کرتے ہیں، وہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ آئس کریم دو، تو اب یہ بچے کا جو آئس کریم مانگنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آئس کریم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو آئس کریم نہیں دے رہے۔ بچہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میرے باپ سے میں آئس کریم مانگ رہا ہوں، وہ آئس کریم مجھے نہیں دے رہا ہے، تو وہ باپ اس کے حق میں کوئی ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے حق میں رحم کرنے والا ہے، اس کا اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، شفقت کی وجہ سے اس کو آئس کریم نہیں دے رہا۔ دیں گے تو اور اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تو کبھی ہم اپنی نادانی میں ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے مفید نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی، ہم کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس لیے یہ چیز اس کو مت دو، اس کے بدلے میں فلاں دوسری چیز دے دو۔ آپ مانگ کچھ رہے ہیں، آپ کو مل کچھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی فلاں چیز میں مانگ رہا ہوں وہ چیز مجھے نہیں مل رہی ہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے، کبھی ہم کسی چیز کو لے کے اصرار کرتے ہیں کہ بھئی یہی چاہیے یہ چاہیے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے خیر مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ چیز میرے حق میں مفید ہے، فائدہ مند ہے تو دے دیجئے۔ ایک بزرگ کے پاس میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے، ہماری بچی کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے، بچہ بہت اچھا ہے، باہر رہتا ہے، اچھے اخلاق بھی ہے، اور اچھا کماتا بھی ہے، اور اچھا گھرانہ ہے، اور بچی کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں
کہ وہاں پہ کسی طرح سے میری بچی کا رشتہ طے ہو جائے. تو بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ دعا کرو کہ اس رشتے میں اللہ خیر ہے تو طے کر دے. انہوں نے کہا کہ بھائی خیر ہی خیر ہے، کماتا بھی اچھا ہے، باہر بھی رہتا ہے، فیملی بھی اچھی ہے. تو کہا کہ بھائی یہ دعا مانگو، خیر اگر اس میں ہے تو اللہ طے کر دے، اگر شر ہے تو یہ رشتہ طے مت کر، یہ دعا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے دعا کرنی شروع کی. اس کے بعد چند دنوں کے بعد آئے. چند دنوں کے بعد آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت دعا قبول ہی نہیں ہوئی. کہا بھائی کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری بچی کے لیے جس بچے سے میں رشتے کی دعا کر رہا تھا اس بچے کا رشتہ دوسری بچی سے ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا دوسری جگہ پہ. تو بزرگ نے پوچھا بھائی تم نے دعا کیا مانگی؟ انہوں نے کہا میں نے دعا مانگی کہ اس رشتے میں خیر ہے تو اللہ رشتہ طے کر دے. تو بزرگ نے کہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر نہ ہو. انہوں نے کہا خیر کیا ہے؟ اس میں خیر ہی خیر ہے، بچہ اچھا ہے، فیملی اچھی ہے، کماتا اچھا ہے، میرے حساب سے تو بالکل فٹ ہے اور زبردست ہے، بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر نہ ہو. تو وہ بندے کے بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کے بعد وہ چلے گئے اور وہ شادی ہو گئی وہ بچے کی دوسری جگہ پہ. شادی کے دوسرے یا تیسرے دن بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بچے کا انتقال ہو گیا. دوسرے تیسرے دن ایکسیڈنٹ ہوا اور بچے کا انتقال ہوا. وہ صاحب بھاگے بھاگے آئے اور آ کے کہا کہ حضرت آپ نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا، وہ رشتے میں خیر نہیں تھا، بھلائی نہیں تھی. پوچھا بھائی ہوا کیا؟ تو بتایا یہ ہوا کہ شادی کے دوسرے یا تیسرے دن بچے کا انتقال ہو گیا. اگر میری بچی سے نکاح ہو جاتا، شادی ہو جاتی، تو تیسرے چوتھے دن میری بچی بیوہ ہو جاتی. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. کبھی کسی چیز کو ہم ہمارے لیے بری سمجھتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے. ہم کو پتہ ہے، ہم کو پتہ نہیں کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے. ہم کسی چیز کو اچھی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ چیز ہمارے لیے بری ہوتی ہے، کسی چیز کو بری سمجھتے ہیں حالانکہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. تو ہم نادانی میں عجیب عجیب ایسی دعائیں مانگ لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، وہ چیز اس کو نہیں دیتے ہیں. تو کسی دعا میں اصرار نہیں کرنا چاہیے ایک ہی چیز کہ بھئی اللہ یہی دے دے، یہی دے دے، یہی دے دے. نہیں، اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو، جو میرے حق میں بھلا ہو وہ آپ مجھے دے دیجئے. رشتے کا مسئلہ اللہ اس میں خیر ہے تو طے کر دیجئے، اس میں خیر نہ ہو تو پھر اس رشتے کو طے مت کیجئے. تو یہ دعا ہونی چاہیے. تو دعاؤں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو مصیبت کے آنے پہ، پریشانی کے آنے پہ. جبکہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے جو نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ نسخہ یہ ہے، خوشحالی کے زمانے میں خوب دعاؤں کے مانگنے کی عادت ڈالو، خوب مانگو. ضرورت ہے تو بھی مانگو، ضرورت نہیں ہے تو بھی مانگو. جنت مانگو، آخرت مانگو، اپنے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو، ماں باپ کے لیے مانگو، سب کے لیے مانگو. اور خوشحالی کے زمانے میں خوب دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اور مصیبت اور پریشانی میں دعا کریں گے تو فوری اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے. اور دعا مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ قرآن و حدیث کی دعائیں مانگنا ہے. عاملوں کے وظیفوں کے بجائے قرآن و حدیث کی دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ سے خیر مانگنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور پوری طلب کے ساتھ کہ اللہ آپ ہی دعاؤں کے سننے والے ہیں، آپ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں. مصیبت یہ میری کوئی آپ کے علاوہ دور کرنے والا نہیں، یہ پریشانی میری آپ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں، آپ ہی دور کرنے والے ہیں. میری یہ پریشانی کو دور کر دیجئے، میری اس مصیبت کو دور کر دیجئے. یہ تو بندہ اپنے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دعا عبادت ہے کہ عبادت وہ کر رہا ہے، اور فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دعا کے مانگنے سے بندے اور اللہ کے درمیان کا کنیکشن مضبوط ہو رہا ہے، تعلق مضبوط ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے صبح سے شام تک کی جو دعائیں، کیسی عجیب عجیب دعائیں مانگی ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے بندے کا اللہ سے کتنا تعلق مضبوط ہوگا. دعاؤں کو دیکھیں گے تب جا کے پتہ چلے گا. تو یہ کوشش ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب